اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے ایمان سینکڑوں اوصاف کی جڑ ہے کہ مومن کے جسم اور روح پر اعمال صالحہ کا باغ لگا دیتا ہے، ایسے ہی حسد بداعمالیوں کی اصل اور بنیاد ہے۔ یہودیوں کی یہ ساری حرکتیں کہ جو وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا کرتے تھے یا ایمان والوں کے ساتھ کرتے تھے، وہ محض حسد کی وجہ سے تھی۔ اگرچہ حسد جبلت انسانی میں داخل ہے، جسے اللہ بچائے وہی اس حسد جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے، مگر علماء سو کو یہ بیماری خاص طور پر ہوتی ہے کہ وہ جس عالم کو اپنے سے افضل پاتے ہیں اس سے جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء یہود حاسد ہی تھے کہ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و رفعت اور مسلمانوں کی بلندی کو دیکھ نہیں سکتے تھے، ان سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ چند لوگ حساب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ نمبر 1 ظالم حکام، نمبر 2 مال میں خیانت کرنے والا، اور نمبر 3 وہ تاجر کے جو بے ایمان ہے، مال بیچتے وقت جھوٹ بولتا ہے، اور حسد کرنے والا عالم۔ حضرات صوفیہ اکرام کے نزدیک 3 چیزیں گناہوں کی جڑ ہیں۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حرص، اور نمبر 3 حسد۔ تکبر نے عزرائیل کو ابلیس بنا دیا، حرص نے قابیل کو تباہ و برباد کر دیا، اور حسد نے بہت سے گھر برباد کر دیے۔ حاسد کی علامت یہ ہے کہ وہ محسود کے سامنے اس کی چاپلوسی کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے غیبت اور مصیبت پر طعنہ زنی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت حاسد نہ بنائے، محسود بنائے، کیونکہ حاسدوں کے حسد سے محسود کے فضائل ظاہر ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ آگ سے عود کی خوشبو پھیلتی ہے، جسے یہ حسد کی بیماری ہو اسے یہ چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے اور آثار قدرت پر غور کیا کرے کہ یہ اس کا بڑا علاج ہے۔ حق تعالی ہمیں برے عیوب سے بچائے اور مسلمانوں کے صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے 3 نام بیان فرمائے ہیں: واسع، علیم، ذو الفضل العظیم۔ واسع وسعتن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گنجائش، یعنی ضیق و تنگی کا مقابل، اور واسع کے معنی ہے وسعت والا یا وسعت دینے والا۔ پہلے معنی یعنی وسعت والا یہ حمد الہی ہے، اور دوسرے معنی یعنی وسعت دینے والا حمد کے ساتھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ پہلے معنی کی 2 وجہیں ہیں، ایک تردیدی، دوسری تبلیغی۔ تردیدی کے معنی یہ ہیں کہ اے بنی اسرائیل، کیا تم سمجھتے ہو کہ بنی اسرائیل کو کتاب، نبوت یا ہدایت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسٹاک ختم ہو گیا، اب کسی کو یہ چیزیں دینے کی گنجائش نہیں رہی؟ یہ غلط ہے۔ ہم واسع ہیں، ہمارے خزانے ہر نعمت سے بھرے ہوئے ہیں، مگر دیتے ہیں جان کر۔ جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کا اہل ہے، یہ خزانہ اسی کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور تبلیغی معنی یہ ہے کہ اے پادریوں، اگرچہ تم گناہوں، بدکاریوں، رشوت ستانیوں میں ڈوبے ہوئے ہو، مگر اب بھی توبہ کر لو، ہم بڑی وسعت والے ہیں، ہر مجرم اور بدکار کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہماری جنت بہت بڑی ہے۔
اور اگر اس کے معنی ہوں وسعت دینے والا تو مطلب یہ ہے کہ تمام بنی اسرائیل کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کی نبوتیں محدود تھیں، جیسے کہ چراغ وغیرہ کی روشنی محدود ہوتی ہے، مگر ہم وسعت دینے والے ہیں۔ ہماری مخلوق میں کوئی ہستی وسعت لینے والی بھی ہونی چاہیے، اور وہ ہستی ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وسعت دی، انہوں نے وسعتیں قبول کی۔ وہ سورج ہیں تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کرام، تارے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وسعتیں دیتا اس کو ہے جس میں لینے کی قابلیت ہو، لینے کی صلاحیت ہو، لینے کی استعداد ہو، کیونکہ مولا رب العزت علیم ہے۔ اس مخلوق میں ایسی وسعتیں لینے والا صرف یہی بندہ یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مولا جانتا ہے رب تبارک و تعالیٰ دینے میں وحدہ لا شریک ہے، تو یہ یعنی آقا علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ سے لینے میں وحدہ لا شریک ہیں۔ مولا رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بھیکاری کو جھڑکو نہیں، اس کو محروم نہ پھیرو، دے کر بھیجو۔ اور سائل کے اندر عموم ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ، سائل میں عموم ہے، دنیا، آخرت، جنت، حتیٰ کہ رب تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ تم سے مانگے تو اسے دے دو، اسے جھڑکو نہیں، اسے محروم نہیں کرو۔ یہ اسی سے کہا جائے گا کہ جس کے پاس سب کچھ ہو۔ سامعین اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی عقیدت پیدا کریں اور آپ کی تعلیمات کے اوپر گامزن ہوں۔ اسی میں ہماری ترقی ہے، اسی میں ہمارا عروج ہے، اور اسی سے ہمیں اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔